نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ فارغین کی طرف سے عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں جمعہ کی خطابت کی کوئی مسجد کی طرف رہبری کی جائے۔ میرے بھائیوں، خطابت اور دینی افادے کے لیے جمعہ کا دن اہمیت رکھتا ہے، جمعہ کی خطابت تاثیر رکھتی ہے، لیکن وہی ضروری نہیں اور شہر کی مسجد ہی ملے، وسیع اور قلب شہر کی مسجد ہی ملے، ہر فارغ کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تلاش کرنا چاہیے بچھڑے ہوئے علاقوں کو، سفر کرنا چاہیے آس پاس کے دیہاتوں کی طرف، طریقہ کار دیکھنا چاہیے اپنے اکابر کا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ایک دیہاتی کو بھی مکمل دعوت دی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے جوش و خروش سے بیان فرماتے تھے، مجمع کا کم زیادہ ہونا ان کی طبیعت پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے دسیوں اکابر کے واقعات ہیں کہ انہوں نے بیان کیا 1.5-2 گھنٹے کا، اور اجتماع کے اختتام پر دیہاتی دوڑا ہوا آتا ہے، حضرت ٹرین لیٹ ہو گئی، بس چھوٹ گئی، آنے میں دیری ہو گئی، میری دیرینہ خواہش تھی کہ آپ کا بیان سنوں۔ اور ان بڑوں نے، سید اسماعیل شہید نے، حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے، اور اس قسم کے اکابر نے اثر نو پورے بیان کو جس انداز میں ممکن تھا دہرایا، اس آنے والے ایک شخص کی بھی قدر کی۔ خطیب میں درد ہو تو تاثیر ہوتی ہے، ایک آدمی متاثر ہوتا ہے، مجمع کو لے کر آتا ہے۔ اس لیے فارغین کو چاہیے کہ جہاں موقع ملے اپنی حیثیت عرفی اور ضرورت کا عنوان، چھنا چھنایا مواد، اپنے اکابر کے اقوال و ملفوظات کی شرح اور نقل کرتے ہوئے جس طرح فائدہ پہنچایا جا سکتا ہو فائدہ پہنچایا جانا چاہیے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے خلیفہ مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم نے نقل کیا، 1 ہفتہ ساتھ میں تھے، 50 گاؤں کا سفر ہوا، نہ کھانے کا خیال، نہ ضیافت کا کوئی اہتمام۔ جس گاؤں سے نکلتے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئندہ کے گاؤں میں کھا لیں گے، اور جس گاؤں میں پہنچتے وہ گاؤں والے یہ سمجھتے کہ گزشتہ کے گاؤں سے کھا کر آئے ہیں۔ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک خلیفہ کو تاکید کی، جتنے بڑے مقرر بن جانا لیکن دیہاتوں میں جانا نہ چھوڑنا، اور دیہاتی مسلمانوں کو باشعور کرنا نہ چھوڑنا۔ کرنول کے علاقے کی ایک شخصیت گزری ہے، مولانا نور اللہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ وہ عید کی رات میں پہنچ جاتے کسی گاؤں، لوگوں کو تیار کرتے لیلۃ الجائزہ کے لیے، انہیں واقف کرتے قربانی کے احکام سے، رمضان کے روزے، فدیے، زکوٰۃ سے متعلق، اور ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کر پھر آتے۔ تبلیغی جماعت کے دسیوں ساتھیوں کو اس باب میں بطور مثال کے پیش کیا جا سکتا ہے۔
یہی نہیں بلکہ خانقاہی نظام، جس کے بارے میں عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ شیخ مطلوب بن کر رہے، مرجع بن کر رہے، لوگ اس کے پاس طالب بن کر آئے، مریدی کے آداب سیکھ کر آئے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ سے پوچھا، کیا کام کیا بھائی سلسلے کی اشاعت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی آیا نہیں بیعت ہونے، مرید بننے۔ حضرت نے فرمایا کسی کے مرید بننے کا انتظار نہ کرو، خود ہی جاؤ لوگوں کے پاس، چلے جائیے کسی گاؤں میں، رات میں اعتکاف کر لیجئے، صلاۃ الحاجت صلاۃ التسبیح پڑھیے، بستی میں گشت کیجئے، اذان دیجئے، اور پھر اپنا دعوتی درد منتقل کیجئے۔ حکمت ہونی چاہیے، اللہ اثر ضرور بتلاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بتدریج انقلاب آ کر رہتا ہے ان بستیوں میں۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ٹرینوں میں لٹک لٹک کر جاتے تھے گاؤں دیہات میں بیان کرنے کے لیے۔ ہر خطیب کا ابتدائی دور اس طرح سے گزرا ہے۔ علاقہ دکن کے مشہور خطیب جو لطائف میں حقائق بولنے کا کمال رکھتے تھے، حضرت مولانا حمید الدین عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون سا گاؤں ہے جہاں پر انہیں بلایا گیا اور وہ ان بسوں کے دور میں نہیں پہنچے؟ آندھرا تلنگانہ کے آخری گاؤں میں کتبہ لگا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے کہ اس کی سنگ بنیاد مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ آسام کے علامہ باسکندی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیے بغیر ہم نہیں رہیں گے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ مجھے آسام کے ہر گاؤں میں لے جانا، ورنہ قیامت کے دن میں تمہارا گلا پکڑوں گا۔ یہ میرا علاقہ ہے اور میں ان علاقوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ ربانی، نورانی، حقانی، شب بیدار، صاحب نسبت لوگ جہاں بیٹھ گئے وہاں پر انہوں نے خانقاہی نظام کو جاری کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، شہر کی تلاش مت کرو، بڑی مسجد کو تلاش مت کرو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے کام لیں گے۔ اکابر کی ان روش پر چلو، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے کسی لمحے کو ضائع نہ فرمائے، اور اپنے بڑوں سے سیکھتے ہوئے صالح بنتے ہوئے مصلح بننے اور مستفید ہوتے ہوئے خطیب بننے کا موقع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔